ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين. بزرگوں کا کہنا ہے کہ عورت کا کردار چوڑیوں کی مانند ہوتا ہے جو ہاتھوں میں کھنکتی ہوئی تو سب کو اچھی لگتی ہیں۔ ان سے کھیلنا، ان چوڑیوں کی چھن چھن سننا سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب یہ ٹوٹ کر بکھرتی ہیں تو کوئی بھی ان کو سمیٹنے کے لیے اپنے ہاتھ زخمی نہیں کرتا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، سب عمر کے اس نازک حصے سے گزرتے ہیں جس میں نادانی کے باعث یا کم عقلی کے باعث کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ غلطیاں چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، بڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو عمل درآمد کے شروع کے لمحات بھی طے نہیں کر پاتی کہ دنیا کے لوگ تماشا بنا دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر دور میں ہر ایک کی کہانی الگ انداز میں ایک خاص نتیجہ کے ساتھ رقم ہوتی ہے جن سے بس ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ان کی بنیاد پر ان کے نتیجے کو ذہن میں رکھ کر اپنے دور کی کہانی سنوار سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کسی کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کبھی سوچا ہے یا نوٹ کیا ہے کہ لڑکی یا عورت ہی مرد کی باتوں میں جلدی کیوں آ جاتی ہے، جبکہ مرد کے بارے میں یہ سننے کو تو بہت ہی کم ملتا ہے کہ عورت کی باتوں میں آیا، فلاں اتنا آیا کہ پاگل ہی ہو گیا۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ لڑکی کو گھر میں پیار بہت کم ملتا ہے ہمارے معاشرے میں، یا ملتا ہی نہیں ہے۔ لڑکے کی نسبت اتنی، میں کہتی ہوں کہ میری یہ بات سنتے ہی نا بہت سے لوگ کہہ دیں گے کہ ایسا نہیں ہے، ہم تو بیٹیوں کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن میں ریئل بتاؤں آپ کو، بہت کم گھروں میں ایسے ہوتا ہے۔ بہت پڑھے لکھے جو گھر ہیں نا، آپ ان کو بھی دیکھ لیں، بظاہر کچھ ہے، حقیقت میں وہ کچھ ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں 2 منٹ کے لیے نا چپ کر کے میری بات ذرا سنیں یا سوچ کر دیکھیں کہ ماں بیٹے کو جب گلے لگاتی ہے، اس کا ماتھا چومتی ہے، نظریں اتارتی ہے، کیا ایسے بیٹی کے ساتھ کرتی ہے وہ؟ جب وہ 15 سال کے قریب یا زیادہ ہو، بلکہ سارا دن ذمہ داری کا احساس اس کو دلایا جاتا ہے۔ جلدی اٹھو، اٹھ کے کام کرو، سارا دن سوئی رہتی ہو، پتہ نہیں تم اگلے گھر جا کے کیا کرو گی۔ ماں کہتی ہے، پھوپھیاں کہتی ہیں، ماسیاں آ کے کہتی ہیں، نانی، سب یہ بچی کو کیوں ہر ٹائم ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں؟ پھوپھیاں، میرا بھتیجا آیا، ماں صدقے جائے، کتنا جوان ہو گیا ہے، شیر جتنا جوان ہو گیا ہے، سر پہ پیار کیا، اس کے رخسار پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹی آئی تو فوراً پھوپھی نے کہہ دیا، لے اے ہون ستی بھی اٹھی ہے، اسے کام کروایا کرو۔ بیٹیاں کام کرتی ہی ٹھیک لگتی ہیں، نہیں تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ کون سی لڑکی ہے جو ٹینشن نہیں جاتی ہے۔ ہم اتنی کوالیفائڈ ہونے کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں تو ہم لوگ بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بیٹا عطا کرنا۔ ہماری ماں بھی کہے کہ میری بیٹی اگلے گھر جا رہی ہے تو یا اللہ اسے بیٹا عطا کرنا۔ ہر معاشرے کی عورت کو پہلے بیٹے کی طلب کیوں ہے؟ اس میں ہمارا قصور ہی نہیں ہے، آپ اس میں غلط نہیں اس کو کہہ سکتے۔ یہ حقیقت ہے اس کو طلب ہے، لیکن اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دیتا۔ اگر وہ لڑکی کوالیفائڈ ہے، سمجھدار ہے، سمجھتی ہے، اوپر سے کہے گی کہ ٹھیک ہے میں بیٹی کو سمجھتی ہوں، میں بیٹی کے لیے کرتی بھی ہوگی، لیکن اندر سے وہ تجسس کی لو اتنی، میں کہتی ہوں، شدید ہوگی کہ وہ دعا مانگے گی یا اللہ بیٹیاں دی ہیں، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، مجھے بیٹا بھی دے دے پلیز، مجھے جلدی بیٹا دے دے۔ پتہ ہے وہ ایسے کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اس جدید دور میں جس طرح کا دور ہے، میری بیٹیوں کے پاس ان کا بھائی ہو تاکہ گزرتے ہوئے کسی کو ڈر ہو۔ گلی میں سے گزرتے ہوئے نا آپ بیٹی کے ساتھ ہو نا تو کوئی بھی گزرے گا تو وہ لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے ایک دفعہ دیکھ ضرور لے گا، لیکن جب بچی کے ساتھ اس کا بھائی ہو نا، آپ نوٹ کیجئے گا کہ گلی میں سے گزرتے ہوئے کسی کی یہ بھی جرات نہیں پڑتی کہ بچی کو نظر اٹھا کے دیکھ لے۔
بس یہ چھوٹی چھوٹی جو ان سی تنگیاں ہیں نا، اس کی وجہ سے کہ پڑھی لکھی جو ماں ہے نا، وہ بھی ہر ٹائم کہتی ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے، تو اس کا رائٹ ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ ہر اپنی دل کی بات کر سکتے ہیں، آپ اسے سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ ایک وہی تو ہے جس سے مانگتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، ایک وہی تو ہے جس سے ہم ہر لاٹ کر کے اسے مانگ سکتے ہیں، ایک وہی تو ہے جو ہمیں جتلاتا نہیں ہے کہ تم نے اتنے گناہ کیے، اب تمہیں شرم نہیں آئی، تم میرے سے مانگ رہے ہو۔ ہم تو گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں نوازتا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ ذرا نوٹ کر کے دیکھیں کہ جب بچی گھر سے رخصت ہوتی ہے، آپ اور میں بھی تو گھر سے رخصت ہوئے، جب وہ رخصتی کا لمحہ آتا ہے نا، تو باپ کا ماتھے پر بوسہ لینا، زور سے گلے لگانا، ماں کا طرف کا رونا، وہ ساری زندگی یہ لمحہ کیوں نہیں بھولتی؟ جب بھی وہ یاد کرے گی، اگر مووی بنی ہے تو زندگی کے آخری حصے میں بھی، ساری زندگی گزار کے بھی، وہ جب وہ موقع دیکھتی ہے نا تو بے ساختہ رو پڑتی ہے۔ وہ کیوں نہیں بولتی؟ کیونکہ وہ یہی تو چاہتی تھی آپ سے جب آپ کے گھر میں تھی۔ جب آپ کے گھر میں تھی تو مہمان تھی، جب دوسرے کے گھر میں گئی تو اس کی ملکیت بن گئی۔ مقدر کا تو کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، تو وہ صرف آپ کے قریب ہونا چاہتی تھی، آپ سے پیار لینا چاہتی تھی۔ تو بس اس لیے جب اس ماحول میں لڑکی کو یہ سب کچھ باہر سے ملتا ہے نا، تو زیادہ تر لڑکیاں اس لیے یہ سوچنے لگ جاتی ہیں کہ ہم تو یہ سوچتے تھے، تو یہ حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ گیا۔ جب اس کو کوئی لڑکا یا کوئی مرد باہر سے کہہ رہا ہوتا ہے تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارا بات کرنے کا سٹائل کتنا پیارا ہے، یہ تو بالکل مجھے پاگل کر گیا ہے، تمہاری یہ چھوٹی سی ادائیں بھی بڑی اچھی ہیں، تم بولتی بڑا پیارا ہو۔ تو یہ جب وہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں، تمہارے ہاتھ بڑے پیارے ہیں، پاؤں بڑے پیارے ہیں، تمہارا فیصلہ کرنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے، تو یہ تم بات بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہو، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی جب ویلیو اس کو باہر سے ملنے لگ جاتی ہے نا، تو وہ گمان میں پڑ جاتی ہے کہ یہ تو میں سوچتی تھی جو حقیقت بن گئی، تو اس کا مطلب کہ یہ میرے ساتھ سنسیئر ہے۔ تو آپ بچیاں بعد میں، لیکن میرے خیال میں آپ ٹھیک ہیں، آپ کے ساتھ دنیا کا ایک معاشرے کا رویہ ویسا ہوا ہے، تو آپ ان سب کے ساتھ ساتھ بیٹی کو ہر وہ چیز زیادہ دیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک بہت امیر گھر کی بچی جو سی ہے نا، وہ کسی کی بات جلدی سنتی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں اپنے دماغ سے، اس لیے وہ بچیوں کے ہر چھوٹے چھوٹے چونچلے اٹھا رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ادائیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک جو غریب گھر کی ماں ہے وہ بیچاری ویسے ہی ستائی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے درمیانے درجے کی ماں بھی ستائی ہوئی ہے معاشرے کی بہت سی باتوں کی وجہ سے۔ اس میں قصور کسی کا نہیں ہے، صرف سب کا یہ کہ سب محاسبہ کریں اور بچیوں پہ خصوصی طور پہ جو ہے نا، وہ ان کو مان دینا شروع کریں، چھوٹی چھوٹی ویلیو پہ ان کو قدر دینے کریں۔ کیونکہ ہم ان کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ شادی کے بعد بھی جب ہم بار بار زندگی کے امتحان دے دے کر اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں، چکنا چور ہو جاتی ہیں، تو ہم روتی نہیں ہیں، روتی ہیں کہ اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہیں، اور ڈرتے روتی نہیں ہیں کہ ہسبینڈ کہے گا کہ یہ آئی ہے تو یہ روتی رہتی ہے۔ شادی اس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کی ہے، نہ کرتی شادی نہ آتی۔ میں اس کو سب کچھ مان دے رہا ہوں، لیکن کیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو توڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہی ہے کہ وہ جب شادی کے بعد اندر سے ٹوٹی ہوتی ہے، تب بھی وہ یہی اندر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میری ماں ہوتی گلے لگا کے مجھے تسلی دیتی، یا کہے کہ دل کر رہا ہے کہ باپ کے گلے لگ کے نا جی بھر کے رو لوں اور دل کا بوجھ جو سا ہے وہ میں ہلکا کر لوں، وہ آپ کے وجود کا مان چاہتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وراثت میں سے دیا ہے، جو اس کا حق تھا، جو باپ کے حصے کی وراثت اس کو ملی ہے خون کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو آپ کی وراثت دے دی، باپ کے خون کے ذریعے دے دی اور ماں کی گود کے ذریعے دے دی، جس نے 9 ماہ اس کو پیٹ میں رکھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، کیونکہ ہم بھی بیٹیاں تھیں، ہم نے وہ سب کچھ فیل کیا تھا، اور اب بھی ہم وہ بیوی اور ماں کے رتبے میں چلے گئے ہیں، تو ان چیزوں کو تب بھی فیل کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی میری فیلنگس ہیں، آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں۔ تو آج سارا دن میرا اسی طرح بیزی گزرا ہے، صبح صبح اٹھ کے میں نے وہ کیڑوں کو بس دانہ ڈالا، اسکول گئی اور بچوں کے لیے کھانا شانا بنایا۔